میں مشکور ہوں پاکستان انجینئرنگ فورم کا، جنہوں نے یہ اپارچونیٹی فراہم کی کراچی کی منصوبہ بندی اور جو اس سے متعلق معاملات ہیں اور اس کے جو کچھ حل ہیں اس پہ کچھ بات کی جا سکے۔ کچھ بنیادی کانسیپٹس کو درست کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ خود ہم یہ سمجھیں کہ منصوبہ بندی کہتے کس کو ہیں۔ بڑی سادی اس کی تعریف ہے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کسی بھی ایک مقصد یا مقاصد کو ایک طرح سے حاصل کرنے کے لیے کی جائیں، وہ منصوبہ بندی کہلاتی ہے۔ اسی سے منسلک ایک اور ٹرم جو ہے جس سے ہم اکثر ایک طرح سے نبر آسماں ہوتے ہیں، وہ اربن پلاننگ ہے یا شہری منصوبہ بندی۔ بنیادی طور پہ یہ سیٹ آف پروسیجرز اینڈ ایکشنز ہیں جو پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی نوعیت کی، کسی بھی اسکیل کی اور کسی بھی علاقے میں انیشیٹ کی گئی اگر اربن پلاننگ کی کوئی ایکسرسائز ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کو مقدم رکھا جائے گا وہ پبلک انٹرسٹ ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو وسائل موجود ہیں ان کا صحیح طور پہ استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ اور مستقبل کی ضروریات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام ریسورسز کی ایلوکیشن اور اس کا استعمال منصوبہ بندی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور چیز جس سے ہم روزمرہ کی بنیاد پر اگین کنفرنٹ ہوتے ہیں وہ ہے مارکیٹ، یعنی کس طرح سے ہمارے کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ ہماری روزمرہ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ مارکیٹ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی اسپیس یا ایسا میکینزم جس کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز ہو سکیں اور ان کے درمیان جو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں وہ ایک طریقے کے تحت ان ٹرانزیکشنز کو سر انجام دے سکیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پلاننگ جو ہے بنیادی طور پہ ایک ایسا سسٹم فراہم کرتی ہے جس سے ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکیں، جبکہ مارکیٹ کا بنیادی مقصد منافع ہوتی ہے، یعنی پروفیٹیرنگ جو ہے یا پروفٹ ارننگ مارکیٹ کا ایک بنیادی پرپس ہے۔ سب سے اہم بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کبھی بھی آزادانہ طور پہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مارکیٹ کو آزاد چھوڑ دیں گے تو مارکیٹ کا تو بنیادی مقصد یہ ہے وہ تمام وسائل کو ختم کر دے گی اور پھر اس کے بعد معاشرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، انسانی جو تہذیب ہے وہ پھر ایک طرح سے باقی نہیں رہ سکے گی۔ لہٰذا مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس خاکے میں میں یہ صرف ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ مارکیٹ اور سوسائٹی بعض دفعہ کراس پرپس کام کرتی ہیں، ان کے مقاصد ایک نہیں ہوتے۔ مارکیٹ کی اٹیمپٹ یہ ہوتی ہے کہ پروفٹس کو میگزیمائز کیا جائے، سوسائٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ جو وسائل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے تک استعمال کیا جا سکے اور سب کے لیے اس کے مواقع یکساں ہوں۔ تو دو چیزیں ان کو بیلنس فراہم کرتی ہیں یا ایکولیبریم قائم کرتی ہیں، ایک منصوبہ بندی ہے اور دوسری پروسیس آف ریگولیشن ہے، جس کا تھوڑی دیر پہلے ابھی اشکار بھائی تذکرہ کر رہے تھے۔ کراچی کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس کا میرے خیال ایک پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو ہمارے ادارے مختلف مقاصد کے لیے قائم کیے گئے ہیں، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، مقامی سطح پہ، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کا اسائنڈ ٹاسک ہے یا سیٹ آف ٹاسک ہے وہ پرفارم کرنے میں ان کی صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ کافی بات ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو منصوبہ بندی میں ایک بہت اہم معاملہ زمین اور زمینی وسائل کی اوور آل ڈاکیومنٹیشن اور ایلوکیشن ہے۔ تو اس میں بھی جو ہمارے متعلقہ محکمے ہیں یا ادارے ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں سب سے جو عام مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ عام انسان کی زندگی جو ہے ان مسائل کو ایکسپیرینس کرنے کے حوالے سے وہ دشوار سے دشوار تر ہوتی جا رہی ہے، بلکہ وہ چیزیں جو شاید پہلے اس کی ایکسیس میں تھیں وہ اب بہت زیادہ اس کی دسترس سے دور ہو گئی ہیں۔ اور عام طور پہ اگر آپ ایک عام انسان سے جو سڑک پہ موجود ہے اس سے گفتگو کریں تو ایک نا امیدی کی کیفیت نظر آتی ہے جو کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی تباکن ہے، خطرناک ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ کراچی کے چند بنیادی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کراچی پاکستان کا مرکزی شہر ہے، ہماری سٹی پلاننگ کی اصطلاح میں اس کو پرائمیٹ سٹی کہا جاتا ہے، وہ شہر جو اس ملک کی معیشت میں، اس کی سماجی زندگی میں، اس کی اوور آل پرفارمنس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہو۔ ایسے بہت سے شہر ہیں، تھائی لینڈ کے اندر بینکاک کی وہی حیثیت ہے جو کراچی کی ہے، اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو بامبے یا ممبئی کی وہی حیثیت ہے جو کراچی کی ہے۔ تو پرائمیٹ سٹی کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی جو ترجیحات ہے اس میں سے پرائمیٹ سٹی کی پرفارمنس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔
اگر آپ اس کے چند اور اعداد و شمار دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم 2017 کے جو سینسس کے نتائج ہیں ان کو درست مان لیں، جس پہ بہت سے تحفظات ہیں، ماہرین کے بھی تحفظات ہیں، اس کے باوجود ملک کی 8% آبادی کراچی میں رہتی ہے، 20% شہری آبادی جو ہے وہ کراچی میں رہتی ہے، تقریباً 25% ہمارا جو وفاقی ریونیو ہے، 50% کے قریب ٹوٹل بینک ڈپازٹس ہیں، اور 68% جو کیپٹل فار بزنس ہے وہ کراچی سے جاری ہوتا ہے۔ تو صرف ان چند اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شہر کی کیا غیر معمولی حیثیت ہے۔ ایک اور فگر میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کراچی سندھ کی آبادی کا 1/3 اپنے اندر اکاموڈیٹ کرتا ہے، یعنی سندھ کی آبادی جو ہے وہ 4.80 کروڑ ہے، اور کراچی کی سرکاری آبادی جس کو اگر ہم صحیح مان لیں تو وہ 1/3 آبادی جو اس 4.80 کروڑ کی ہے وہ شہر میں رہتی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شہر کی کیا غیر معمولی حیثیت ہے۔ شہر کی منصوبہ بندی کئی دفعہ کی گئی اور ہر دفعہ اس سے کچھ نہ کچھ ضمنی فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا منصوبہ قیام پاکستان سے پہلے بنا، جب کراچی نے ایک کنسالیڈیٹڈ شیپ ایکوائر کیا۔ ابھی آشکار بھائی پرانے شہر کی بات کر رہے تھے، تو پرانے شہر میں جو پہلی دفعہ الائنمنٹ آف نیبرہڈز اور کوارٹرز ہوئے تھے وہ اس پلان کے ذریعے، جس کو میرمز پلان کہا جاتا ہے، 1922 میں یہ ترتیب دیے گئے تھے۔ یہ برصغیر میں شہری منصوبہ بندی کے بہت ارلیئر پروجیکٹس میں سے ایک تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور منصوبہ 1945 میں بنا، جس میں کہا گیا کہ کراچی جو ہے وہ نارتھ اور نارتھ ایسٹ کی سمت میں گرو کرے گا، اور اس کے لیے ہمیں تجاویز مرتب کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کے فوراً بعد صورتحال بدل گئی، پاکستان قائم ہو گیا، اور پاکستان بننے کے بعد کراچی جو تھا وہ صوبے کا بھی اور ملک کا دونوں کا دارالخلافہ بن گیا، اور یہاں ایک قسم کی ایک انسٹیٹیوشنل آپ کہہ سکتے ہیں رفٹ پیدا ہو گئی۔ تو ایک اور منصوبہ بنایا گیا جس کو گریٹر کراچی پلان کہتے ہیں، جس میں یہ طے کیا گیا کہ کراچی کا جو کیپٹل ایریا ہے وہ شہر سے تھوڑا سا فاصلے پر ہوگا۔ اس وقت کے جو پلانرز تھے، جو بیسیکلی سویڈش پلانرز تھے، انہوں نے کہا کہ گڈاپ کا علاقہ جو ہے وہ اس کے لیے موزوں ہے، جہاں پر پانی بکثرت رین واٹر ایبزارب ہوتا ہے، پانی کی فراہمی آسان ہوگی، اور یہ قسم سے ایک ڈی سینٹرلائز ایک طرح سے یونٹ بن جائے گا۔ لیکن پھر طے ہوا کہ ہم دارالخلافہ کہیں اور لے جائیں گے، تو یہ منصوبہ بھی مکمل طور پہ نہیں بن سکا۔ اس میں ایک نیبرہڈ جو اس کے تحت ڈیولپ ہو سکی تھی، اس کو آج ہم نارتھ ناز آباد کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں اس کا نام تھا فیڈرل لاجز۔ پھر ایک گریٹر کراچی ری سیٹلمنٹ پلان بنا۔ اس کا ایک میں تذکرہ کر دوں، یہ پلان جو تھا یہ ان ریفیوجیز کے لیے بنایا گیا تھا جو مختلف علاقوں کے اندر آباد تھے، اور اس میں ایک ریزن یہ بنا کہ جو ہمارے مرکزی علاقے تھے، جس میں خود قائد اعظم کا مقبرہ بھی شامل ہے، یہاں سب جھگیاں پڑی ہوئی تھیں، اور قائد اعظم کی وفات کے بعد انہیں وہاں ان کی تدفین تو ہو گئی تھی، لیکن مقبرے کا جو منصوبہ تھا اس میں تاخیر تھی، کام چل رہا تھا، تو اس کے اوپر ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک فارن ڈگنیٹری وہاں پر احتراماً قبر پہ گئے، اور ان کو جو ٹائم دیا گیا تھا وہ 20 منٹ تھا کہ آپ 20 منٹ میں فاتحہ پڑھ کے پھر واپس دوسری سرگرمیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ریفیوجیز میں گھل مل گئے اور ان سے ان کے مسائل کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ تو جو حکام تھے ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری ناک کٹوا دی، یہ سب لوگ بغیر کسی ضرورت کے یہاں بیٹھے ہیں، ان کو یہاں سے دور ہونا چاہیے۔ تو اسی وقت ایک پلاننگ بریف بنا، اور ایک گریک پلانر ڈاکٹر ڈاکسیڈس، جنہوں نے بعد میں اسلام آباد کی بھی منصوبہ بندی کی، ان کے منصوبے کے تحت 2 سیٹلائٹ ٹاؤنز پرپوز ہوئے، ایک کورنگی لانڈی کے علاقے میں اور دوسرا نارتھ کراچی میں، جس میں تجویز کیا گیا کہ ریفیوجیز کو شہر سے دور لے جایا جائے تاکہ شہر کا مرکزی علاقہ دوسری سرگرمیوں کے لیے ایلوکیٹ کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کیپٹل اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد کراچی کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ تھی اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اس میں اور تیزی آ گئی، لیکن کراچی جو تھا اس کا جو ایڈمنسٹریٹو فنکشن تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان بن گئے، ویسٹ پاکستان کا دارالخلافہ جو تھا وہ لاہور تھا، ایسٹ پاکستان کا ڈھاکہ تھا۔ تو کراچی دوسرے حوالوں سے گرو کرتا رہا، انڈسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈر آپریشن سے ان میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ پھر کراچی کا جو پہلا ایک کمپریہنسو پلان بنا وہ 1973 کے زمانے میں سامنے آیا۔ آج کا جو کراچی ہم دیکھتے ہیں تقریباً وہ انفارملی اس نے اس پرٹیکولر پروسیس کو فالو کیا، جس میں جو کرٹیکل انفراسٹرکچر اور اس سے متعلق معاملات تھے جو کم تھے وہ اس میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے، اور اس میں بہت سے منصوبے جو تھے وہ شامل کیے گئے۔ میں مختصراً آپ کو بتا دوں
کہ اس منصوبے کے تحت ناردرن اور سدرن بائی پاس بنے، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ شہر میں جو بندرگاہ سے جنریٹ ہونے والا ٹریفک ہے اس کو ہم شہر سے باہر لے جائیں تاکہ شہر کی سڑکوں پہ کنجیشن جو ہے وہ نہ پھیل سکے۔ 1973 میں جو گاڑیوں کی کل تعداد تھی وہ بہت کم تھی، آج اس کا تصور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ ان منصوبہ سازوں کو داد دیجئے جنہوں نے اتنی طویل المیعاد سوچ رکھی اور بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ کراچی کی سڑکوں پہ شدید ٹریفک جام ہوا کرے گا، ہمیں اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اور اس کے جو لیڈ پلانر تھے ان کا نام تھا مرحوم احمد علی، بہت معروف پلانر تھے، حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا، امریکہ سے اربن پلاننگ پڑھ کے وہ آئے تھے اور کراچی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو قائم کرنے میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ اس کا اگلا پلان جو تھا اس نے ایک اور اہم چیز کی طرف نشاندہی کی، اس نے بتایا کہ KDA اور دوسرے اداروں نے بہت سی نیبرہڈز ڈیولپ کر دی ہیں، لیکن ان نیبرہڈز میں جو آکیوپینسی لیول ہے وہ انتہائی کم ہے۔ اس پلان کی بہت سی فائنڈنگز تھیں، لیکن ایک سب سے بڑی فائنڈنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ کراچی کا 70% ایریا جو کہ پلان ہو چکا ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے وہ ان آکیپائڈ ہے، اور جو کاسٹ آف ویکنٹ لینڈ ہے وہ ایک بہت بڑا ڈریگ ہے شہر کی اوور آل پرفارمنس پہ، جس میں فوری طور پہ ہمیں کارروائی کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو زمین ملی ہے، زمین الاٹ ہوئی ہے رہائشی مقاصد سے، تجارتی مقاصد سے، دوسری مقاصد سے، وہ جلد سے جلد اس کو استعمال کریں، کیونکہ کسی بھی شہر کے لیے یہ ایک بہت ہی نیگیٹو فیکٹر بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک طویل گیپ آیا، پھر کراچی اسٹریٹجک پلان بنا جو جنرل مشرف کے سامنے بنا تھا۔ یہ مکمل ماسٹر پلان نہیں تھا، لیکن اس نے بہت سے ایسی تجاویز دیں جس کے تحت شہر کی جو سرمایہ کاری کا جو ماحول ہے وہ اس کے نتیجے میں بہتر کرنے کے آپشنز تھے۔ میں چند نقشوں کی شکل میں آپ کو کراچی کی کچھ کیفیت بتاؤں گا۔ یہ انگریزوں کے قبضے سے ذرا پہلے کا نقشہ ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں منوڑا کا جزیرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، عریبین سی نظر آ رہا ہے، اور وہ علاقہ نظر آ رہا ہے جو اس وقت کراچی کہلاتا تھا۔ یہ ایک فورٹیفیکیشن تھا، ایک قلعہ بندی تھی جس کے دو بڑے دروازے تھے، ایک کو ہم کھارادر کہتے ہیں جو سمندر کی طرف کھلتا تھا، اور دوسرا میٹھردہ تھا جو دریا لیاری کی طرف کھلتا تھا۔ اس کی کل آبادی اس وقت 14,000 کے قریب تھی۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے جب غلبہ حاصل کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے جو مقامی سیٹلمنٹ تھا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور اپنا سیٹلمنٹ جو تھا وہ اس سے ہٹ کے بنایا، جس کو آج ہم صدر کا علاقہ کہتے ہیں یا صدر بازار کہتے ہیں۔ اور ریزن یہ تھی کہ ان کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، لہٰذا مقامی لوگوں سے ایک سیف ڈسٹینس رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ اپروچ انگریزوں نے پورے بر صغیر میں رکھی۔ یہ اس کے بعد کا نقشہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کتنا تیزی سے ایکسپینڈ ہونا شروع ہوا، اس کی آبادی جو تھی وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ بندرگاہ اور ٹریڈ جو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ پنجاب ریلویز کے نام سے ریلوے سروس شروع ہوئی، اس نے کراچی کی معیشت کو استحکام دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1922 کا یہ نقشہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ شہر کنسولیڈیٹ ہوا، اور جن ڈائریکشنز میں اب شہر گرو کر رہا ہے وہ ڈائریکشنز اس کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے۔ یہ پاکستان بننے سے چند سال پہلے کی تصویر ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علاقہ انگریزوں کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں تھا وہاں پہ بھی سرگرمی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیاری کا یا کراچی کا مغربی علاقہ ہے وہاں پہ بھی تیز رفتاری سے آباد کاری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شہر کی آبادی تقریباً 4 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ پھر پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد ہر چیز بدل گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد میں لوگ آ کے یہاں آباد ہوئے۔ میں آپ کو صرف یہ فگر بتاؤں کہ 1947 میں کراچی کی جو آبادی تھی پاکستان کے اعلان سے قبل 4,35,000 تھی، اور 1951 کا سینسس جب ہوا تو کراچی کی آبادی 13,50,000 ہو گئی، یعنی 4 سال میں 2.5 گنا آبادی بڑھ گئی۔ اس کے لیے ظاہر ہے نہ کوئی حکومت تیار تھی، نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ تھا۔ جو اس زمانے میں سینٹرل گورنمنٹ کہلاتی تھی، انہوں نے ایک خاص منسٹری بنائی جس کا نام منسٹری آف ریہیبلیٹیشن تھا۔ بعد میں اس کو ایک بڑی معروف جنرل اعظم خان نے ہیڈ کیا، اور بہت سے منصوبے انہوں نے ترتیب دیے۔ یہ کراچی 1980 کے زمانے کا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیز رفتاری کے ساتھ ایکسپینشن ہوئی، شہر کنسولیڈیٹ بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر میں جو گرین ایریاز تھے ان کی بھی کافی کثرت تھی۔ اور جو 1973 کا پلان تھا، انہوں نے کہا کہ جو کراچی کا مشرقی علاقہ ہے جہاں آج DHA سٹی اور بحریہ ٹاؤن بن گئے ہیں، اس کو ہر صورت میں کراچی کی چراگاہوں کی اور زرعی علاقے کے طور پر ریٹین کیا جائے، کیونکہ اگر یہاں کھیتی باڑی ہوگی تو اس سے کراچی کے باشندوں کو کم لاگت میں جو اشیاء خورد و نوش تھے اس کے ملنے میں آسانی ہوگی۔ بدقسمتی سے ہم اس تجویز پہ عمل نہیں کر سکے۔ یہ چند کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی کی موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔
پہلی جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت ترقیاتی عمل ہے اس میں ایک کمپٹیشن کی فضا جاری ہے محکموں کے درمیان. صوبائی، وفاقی اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو زیادہ تر جو سرگرمی ہوتی ہے وہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ جو کام کیا جائے اس کام سے زیادہ اس کا کریڈٹ لیا جائے. اور یہ چیز آپ کو بالکل وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے. اب گرین لائن پروجیکٹ جو ابھی چند دن پہلے جس کا افتتاح ہوا اس کی مثال لے لیجئے. کراچی میں ٹرانسپورٹ کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بس سیٹ کے پیچھے 45 آدمی ہیں، اور گرین لائن جس لاگت پہ بنی ہے اس پوری لاگت کو اگر ہم کسی دوسری طرح سے استعمال کرتے تو شاید ان سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. ڈاکٹر شبر بہتر اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن ہم نے ہائی ویزیبلٹی فوکس پروجیکٹس کو زیادہ ترجیح دی، جس کا فیتہ کاٹنے میں شاید ہمیں زیادہ کوریج ملے، لیکن عوام کا جو مسئلہ تھا اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. ہماری منصوبہ بندی میں سب سے بڑی جو دشواری ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شہری منصوبہ بن جاتا ہے اور نافذ ہو جاتا ہے تو زمین، ترقیاتی عمل اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ جو اس منصوبے کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. جو شخصی کنٹرول ہوتا ہے ان معاملات پہ وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا ہے کہ وہ اپنے کسی منظور نظر کو کوئی جگہ دے سکے، یا کسی دوسرے اہلکار کے پاس یہ اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ ان چیزوں کو اپنے جو الائنڈ پروویژنس ہیں ان سے ہٹ کے کوئی کام کر سکے. تو منصوبہ نہ بننے یا نہ نافذ ہونے کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ منصوبہ بننے کی صورت میں یہ اختیارات انسٹیٹیوشنل بیسس پہ پھر ایکسرسائز ہوں گے، اور شخصی کنٹرول یا جو ایڈ ہاک کنٹرولز ہیں اس میں فرق پڑ جائے گا. تیسری بات یہ کہ ہم بہت سے منصوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایک پرسیپشن ہے کہ اگر یہ منصوبے مکمل ہو گئے تو اس سے شہر کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ اکثر منصوبے انتہائی مہنگے ہیں، اور جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں شاید ہماری جو ڈیولپمنٹ کیپیسٹی ہے، جو ایلوکیشن آف فنڈز ہے وہ ان کے لیے انتہائی دشوار گزار ہو. میں صرف بی آر ٹی کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بی آر ٹی بس ریپڈ ٹرانزٹ کا جو مکمل منصوبہ ہے اس کا جو بہت ابتدائی ایسٹیمیٹ تھا وہ 170 ارب روپے تھا. اور اگر ہم یہ بالفرض مان بھی لیں کہ بی آر ٹی پورا مکمل ہو بھی جاتا ہے تو اس سے شہر کا جو پیسنجر لوڈ ہے اس کو بمشکل 8 سے 9% تک ریلیف ملے گا. باقی لوگ ویسے ہی سفر کریں گے جیسے آج کر رہے ہیں. تو پھر اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ منصوبہ درست ہے. اسی طرح K4 کی مثال آپ لے لیجئے. K4 جو گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم سیکشن 4 ہے جس کا بعض بار تذکرہ ہوتا ہے، یہ شہر میں بلک واٹر کو فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. اگر شہر کا ڈسٹریبیوشن سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو جو مسائل عام شہری کو آج ہیں وہ اس کے بعد بھی رہیں گے، کیونکہ زیادہ پانی آنے سے جو چیز بڑھے گی وہ زیادہ ویسٹیج ہے، پانی ضائع زیادہ ہوگا، استعمال اس کا کم ہوگا. اسی طرح سے کراچی سیکولر ریلوے کے بارے میں عدالت عظمیٰ بھی بار بار بات کرتی ہے اور بھی باتیں ہوتی ہیں. کراچی سیکولر ریلوے کا جو منصوبہ سرکاری طور پر اس وقت فالو کیا جا رہا ہے اس کی کاسٹ بتائی گئی ہے 300 ارب روپے. اب آپ خود اپنے مشاہدے میں بات رکھتے ہیں کہ جو ہمارا اس وقت ترقیاتی پروسیس ہے، جس قسم کی مالی مشکلات کا یہ ملک شکار ہے، کیا اتنی بڑی رقم ایک منصوبے کے لیے ایلوکیٹ کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے ڈپارٹمنٹل ایبیلٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں. ہمارے زیادہ تر سرکاری محکمے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کام کو ٹھیکے پہ دے دیں، یعنی وہ اپنا کام بھی ٹھیکے پہ دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. یہ چیز اس لیے حیران کن ہے کہ پہلے یہی کام یہ خود کرتے تھے، پلانز خود بنتے تھے، جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ خود ہوتا تھا، پروجیکٹ ایویلویشن خود ہوتا تھا. اب ہم کنسلٹنٹس ہائر کرتے ہیں اور کانٹریکٹرز ہائر کرتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اور کنسلٹنٹس ہائر کرتے ہیں اور کانٹریکٹرز ہائر کرتے ہیں جو اسی کام کو مزید ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. میں یہ چیز دیکھ کے میں اتفاق سے سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی جس ادارے نے بی آر ٹی کو مینیج کیا، کچھ عرصے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں رہا، تو میں تو حیران تھا کہ اس ادارے کی اپنی کارکردگی سوائے ایک پوسٹ آفس کی اس سے زیادہ نہیں تھی. وہ پیسے آتے تھے، وہ پیسے جن کو دینے ہوتے تھے ان کو دے دیتا تھا، لیکن جو اس کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز تھے اس پہ بات نہیں کی جائے تو بہتر ہے کہ جتنی گاڑیاں اور جتنے دفاتر اور جتنی دوسری چیزیں اس کے زیر استعمال تھی اس کو دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے. اسی طرح سے انفراسٹرکچر اور سروس کا بھی، جیسے ابھی ہمارے ایک معزز کولیگ نے سوال کیا تھا، پانی کا مسئلہ سر فہرست ہے اور اس پہ بہت توجہ بھی رہی ہے. ایک کمپریہنسو پروگرام ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ریفارم کرنے کا،
لیکن وہ ریفارم جو ہے وہ اس صورت میں ہوگا کہ اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو چینج کیا جائے، کیونکہ جس وقت یہ بورڈ بنا تھا اس وقت کراچی کی حیثیت کچھ اور تھی، تقریباً 40-45 سال پہلے، اور آج کراچی کی جو حیثیت ہے وہ بالکل بدل چکی ہے. لہٰذا جو عصری تقاضے ہیں اور جو سروس ڈیلیوری کے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی سپورٹ کی جا رہی ہے، لیکن قدم قدم پہ رکاوٹ کا سامنا ہے. ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس ہمارے جو بہت سے ہیں اس میں عوام الناس جو ہے خاصی حد تک بے خبر ہے. یہ عجیب سی بات ہے کہ آج کل ہم انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں، لیکن انفارمیشن کی اویلیبل ہونے کے باوجود جب اس انفارمیشن کو عوام ایکسیس کرنے چاہتے ہیں تو بڑی دشواریوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. جو پرومیننٹ ڈیولپمنٹ ٹرینڈز ہیں اس میں اگر آپ غور فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا شہر تیز رفتاری کے ساتھ جو میجر ہائی ویز اور کوریڈورز آف موومنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے پھیل رہا ہے، جو کہ اربن پلاننگ کی روح سے کوئی بہت زیادہ کارآمد طریقہ کار نہیں ہے. جتنا زیادہ ہم شہر کو اسپرال کی شکل میں یعنی لو ڈینسٹی لو رائز ڈیولپمنٹ کی شکل پہ پھیلائیں گے، ہماری کاسٹ آف انفراسٹرکچر اور آپریشن کاسٹ آف سروسز بڑھ جائے گی. تو اگر ہم شہر کو کمپیکٹ رکھیں گے تو ساری سروسز جو ہیں ان کی فراہمی آسان ہو سکے گی اور اس کا مینجمنٹ بھی نسبتاً آسان ہو سکے گا. کچی آبادیوں پہ اکثر بہت بات ہوتی ہے، لیکن کچی آبادیاں جو ہیں بیسیکلی ایک ایفیکٹ ہے، کاز نہیں ہے کسی مسئلے کا. ایفیکٹ اس چیز کا ہے کہ جس تیز رفتاری سے شہر کی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا، ہمارے پاس جو غریب عوام ہیں ان کو رہائش فراہم کرنے کے منصوبے اور ان کی ترسیل اس پروپورشن کے تحت نہیں تھی. لہٰذا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ آبادیاں ڈیولپ کی اور 1988 میں جا کے حکومت نے خود ان کو تسلیم کر دیا اور ان کو ایک قانونی کور فراہم کر دیا. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ اس قانونی کور پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں پھر ایسے بہت سے مسائل نظر آتے ہیں جو جا کے بعض کیسز میں عدالتوں تک پہنچتے ہیں اور دوسرے کانفلکٹس کا شکار ہوتے ہیں. غریب آبادی ہمارے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن غریب آبادی پھر اس طور پہ بھی ایک مسئلے کا شکار ہے کہ جن جگہوں پہ وہ آبادکاری کرتے ہیں وہ جگہیں آبادکاری کے لیے مناسب نہیں ہوتی تو انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور بے دخلی کے نتیجے میں پھر ایک سماجی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کو حل کرنے کا ہمارے پاس فی الحال کوئی میکانزم نہیں. ہمارا جو اربن ایڈمنسٹریشن ہے جس سطح پہ بھی ہو وہ ایک ڈینائل کے موڈ میں رہتا ہے. اکثر آپ اہلکاروں سے بات کریں، افسران سے بات کریں تو جو مسئلہ آپ ایک تحقیق اور ایک سائنٹیفک انالیسس کی بنیاد پہ ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، کہتے نہیں مسئلہ یہ نہیں یہ ہے. تو اب اس میں ایک قسم کی ایک جس کو کہتے ہیں انیشیٹو ختم ہونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو خالصتاً پبلک اسپرٹ کے اندر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یا تو پیچھے ہٹتے ہیں کہ حکام بالا ہماری بات نہیں سن رہے تو لہٰذا اس پہ کام کرنے کا شاید کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے منصوبے آگے کے لیے بننے ہیں، میں اس تذکرہ کر دوں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک پروسیس شروع کیا ہے کہ کراچی کے لیے اگلے تقریباً 22-23 سالوں کے لیے منصوبہ سازی کی جائے. تو اس پہ جو کارآمد ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان حقائق کو تسلیم کریں. کوئی منصوبہ حقائق کو رد کر کے نہیں بن سکتا. اگر ان حقائق کو تسلیم کریں اور اس پہ بالکل کھلے دل کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں اور اپنی ڈیولپمنٹ پرائیورٹیز واضح کریں تو میرا خیال ایک صحت مند پروسیس شروع ہو سکتی ہے جس سے بہت سے یہ مسائل اپنا وقت آنے پر ختم ہو سکتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس آبادی کا وہ طبقہ جو تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے وہ کم آمدنی والا طبقہ ہے، اور سب سے زیادہ دشواریوں کا شکار بھی یہی طبقہ ہے کیونکہ ان کے پاس نہ رہائش کے مواقع ہیں، نہ انفراسٹرکچر کے کوئی مناسب ایکسیس پوائنٹس ہیں، نہ ان کے پاس اور دوسرے چیلنجز کا سامنا کرنے کی کوئی صلاحیت ہے. تو ایک سوال تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو زمین جو کہ رہائش کے لیے ایک بنیادی جزو ہے، کیا اس طبقے کے لیے ہم کوئی ایسا طریقہ کار ورک آؤٹ کر سکتے ہیں جس سے یہ زمین ان تک اس طریقے سے پہنچ سکے کہ وہ اسپیکولیشن کے لیے استعمال نہ ہو اور ان کی جو جائز ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے اس کا استعمال ہو سکے. اسی طرح سے گورننس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے جو شعبے ہیں ان کے اندر پس پردہ اور سامنے بہت سی ایسی لابیز کام کر رہی ہیں جن کا ہمیں ادراک تو ہے لیکن ان کو آفیشلی ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کبھی بھی پلاننگ اس وقت کارآمد نہیں ہو سکتی جب تک ہم حقائق کو اس کی ٹوٹیلٹی کے اندر ایکسیپٹ نہ کریں. تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، انفارمل ڈیولپمنٹس ہیں، انفارمل اکانومی ہے، جو چیزیں اب ایون بین الاقوامی اداروں نے تسلیم کر لی ہیں. آپ ورلڈ بینک کا لٹریچر پڑھ لیں، آپ IMF کا لٹریچر پڑھ لیں، ان کی جو سٹڈیز ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ تمام ترقی پذیر ترقی یافتہ شہروں میں انفارمل میکانزمز آف ڈیلیوری آف لینڈ بھی ہیں، انفارمل اکانومی بھی ایگزسٹ کرتی ہے،
اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. ہماری ایک بہت معروف شخصیت تھے ڈاکٹر اختر حمید خان، جنہوں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ تشکیل دیا. ان کی ساری زندگی اسی تحقیق اور اس نوعیت کی منصوبہ سازی میں گزری. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو حقیقت ہے اس کا تجزیہ کر کر ایک سادہ حل تجویز کریں اور پوری قوت کے ساتھ اس کے امپلیمنٹیشن میں لگ جائیں. یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کا حل ہے. ترغیب کی جو پروسیس ہے اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم پروجیکٹ بیسڈ منصوبہ سازی کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ محدود امپیکٹ حاصل کرنے کے لیے ہم کثیر سرمایہ خرچ کریں گے اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے منصوبے ہوں جن کا اوور آل جو امپلیمنٹیشن فریم ورک ہے وہ براڈ بیسڈ ہو, اور کوشش یہ کریں کہ آبادی کو بے دخل نہ کریں, کیونکہ بے دخلی جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. چند اسپیسیفک چیلنجز جو ہیں, جیسے K4 کی بات ہوئی, میں چند باتیں کیونکہ اس سے میرا کچھ واسطہ رہا ہے. K4 جو ہے بنیادی طور پہ بلک واٹر سپلائی کا ایک بہت پرانا منصوبہ ہے. تقریباً اس کی منصوبہ سازی کوئی 2 دہائیاں گزر چکی ہیں. تو اس میں یہ طے ہوا تھا, جو اوریجنل پلان تھا, کہ ہم شہر میں پانی کا اضافہ کریں گے اس کوٹا کے تحت جو کہ آلریڈی کراچی کے لیے مختص ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک کمپریہنسو ڈسٹریبیوشن سسٹم ریفارم بھی لے کے آئیں گے, جس کے تحت وہ تمام پرانی اور نئی نیبرہڈ جن کو پانی دیا جا رہا ہے ان کو پانی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت بہتر ہو. ساتھ کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ جو پانی سے متعلق ریونیو ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ پراپرلی ریکور ہو. جب K4 پلان ہوا تھا تو کراچی واٹر بورڈ کی ریکوریز جو تھیں وہ 10% تھیں. اب کچھ ایفرٹ کے بعد وہ 40% تک گئی ہیں, لیکن 60% تک ابھی بھی واٹر بورڈ کے جو کنزیومرز ہیں وہ پانی کا بل ادا نہیں کرتے. جو اگر آپ اس کا موازنہ باقی یوٹیلیٹیز سے کریں تو شاید وہ سب سے کم بل ہوتا ہے, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور جب کوئی بہت اشد انتظامی ضرورت پیش آتی ہے جبھی پانی کا بل ادا کیا جاتا ہے. ایک پروجیکٹ میں اگین اس کو جلدی اس پہ بات کروں گا کہ کراچی واٹر اینڈ سینیٹیشن امپرومنٹ پروجیکٹ, اس پہ ورلڈ بینک کی ایک مکمل ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے, یہاں پہ بھی اور واشنگٹن میں بھی. لیکن ہر جگہ ان کو دشواری یہ پیش آتی ہے کہ جو ان کی طرف سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں اس پہ بہت سست روی کے ساتھ عمل درآمد ہوتا ہے. کہیں پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جیسے کچی آبادیوں میں عوامی ٹینکس بنا لی ہیں. ورلڈ بینک نے یہ بھی ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ساری آبادیوں کو پانی پہنچائیں, لیکن ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کو ولنگ کسٹمرز میں بھی کنورٹ کریں. کمیونیکیشن اینڈ انفراسٹرکچر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو عام بس, جو کہ ایک عام طریقہ کار تھی آمد و رفت کا, وہ شہر سے ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی بسوں کی تعداد, یہ جو پہلے اور دوسری موڈز آف ٹرانسپورٹ ہوتی تھی, وہ آہستہ آہستہ شہر سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہیں. یوٹیوب پہ ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے جس میں آپ کو ایک کمرشل بس کے, جو عام پبلک بس چلا کرتی تھی, اس کے مالکان بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بسیں جو ہیں وہ جنک میں فروخت کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ نہ ایسے وسائل رہے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی سیونگز ہیں کہ ہم ان بسوں کو روڈ پہ لا سکیں اور عوام کو سہولتیں فراہم کر سکیں. اور حکومت بڑے بڑے منصوبے بناتی ہے, لیکن حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اسی طرح سے جب کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کام کرتی تھی تو شہر کی تقریباً ہر بڑی نیبرہڈ میں ایک پبلک بس سٹینڈ تھا, بس ٹرمینل تھا. ان میں سے کئی پہ قبضے ہو چکے ہیں اور کئی پہ قبضے ہونے والے ہیں. اور آہستہ آہستہ اگر یہ انتہائی اسٹریٹجک لینڈ چلی گئی تو شہر میں جو عام بس سروس کو چلانے کا ایک بنیادی فیسلٹی تھی وہ پھر پاسبل نہیں رہے گی. اسٹارم ڈرین کے مسئلے سنگین ہیں, لیکن زیادہ تر اسٹارم ڈرین میں جو ڈسپوزل پوائنٹ ہیں وہ انکروچ ہو چکے ہیں. مثلاً اگست 2020 میں جو بارشیں ہوئی تھیں اور جس میں بڑے پیمانے پہ تباہی آئی, اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ گجر نالے پہ انکروچمنٹ تھی یا محمود آباد نالے پہ انکروچمنٹ تھی. وجہ یہ تھی کہ جہاں سے ملیر کا پانی جو ہے وہ سمندر میں گرتا ہے, وہاں پر کچھ لوگوں نے بڑے پیمانے پہ لینڈ ریکلیم کر کے ڈیولپمنٹس کر لی تھی, جو کہ آج کل کی انفارمیشن ایج میں گوگل میپ سے بآسانی ٹریس کی جا سکتی ہے. یہ اس کی کچھ اور تفصیلات ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بھی سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے اس سے بآسانی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک بات صرف یہ کی جاتی ہے کہ آپ شہر سے کچرا اٹھا کے یہ 2 جو ڈمپنگ سائٹس ہیں ان پہ پھینک دیں اور خاموشی سے اس میں آگ لگا دیں. جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ویسٹ ڈسپوزل کا, اس پہ ابھی تک کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی. ہمیں مزید زمین کی ضرورت ہے, شہر کے اندر بھی اور شہر کے مضافات میں بھی, کیونکہ شہر میں بدلتے ہوئے لائف سٹائلز کے تحت جو ویسٹ کا جنریشن ہے بہت بڑھ گیا ہے. جب جام چاکرو اور گوبند پاس کی جو ڈمپنگ سائٹس تھی وہ ایلوکیٹ کی گئی تھیں, اس وقت یہ شہر بہت چھوٹا تھا. ان دونوں سائٹس کا مجموعی رقبہ 1100 ایکڑ ہے, جبکہ جو اسٹڈیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کم سے کم اس سے 4 گنا زیادہ زمین ہمیں چاہیے ہے
صحیح معنوں میں ویسٹ ڈسپوزل کے لیے. ٹینجبل سٹیپس جو ہمارے پاس میونسپل فائنینسز کے حوالے سے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی مالی حیثیت ناگفتبا ہے، اور ان کی جو کیپیسٹی ہے ریونیو جنریٹ کرنے کی وہ بہت کم ہے. اس پہ ایک بہت اہم اسٹڈی ہمارے مقامی اکانومسٹ نے کی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 2 طریقے ہیں جس سے فوری طور پہ ہم میونسپیلٹیز کا ریونیو ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہماری جو میونسپیلٹیز ہیں کے ایم سی اور ڈی ایم سیز، ان کے پاس بہت سے ایسے اثاثے ہیں جن کے بارے میں ان کو خود بھی پتہ نہیں، کیونکہ کوئی پراپر ریکارڈ کیپنگ ہوئی نہیں. تو ایک ایسٹ مینجمنٹ اسٹڈی ہو اور اس کا ویلیویشن ہو، اور اس کے بعد جیسے کہ دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ شہروں میں ہوتا ہے، ان ایجنسیز کو یہ اختیار دیا جائے کہ یہ میونسپل بانڈز فلوٹ کریں جس کے تحت عام لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اثاثوں میں سرمایہ کاری کر سکیں، اور اس کے تحت ان کے پاس بھی وہ ریونیو جنریٹ ہو سکے. دنیا کے تقریباً تمام ترقی یافتہ شہر اس پہ عمل کرتے ہیں. اسی طرح سے جو 18ویں ترمیم کی اصل روح تھی وہ یہ تھی کہ جو سینٹر ہے وہ تو وسائل کا ایک خطیر حصہ این ایف سی کے تحت صوبوں کو دے گا، لیکن یہ تو آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے کہ صوبے جو ہیں اس کے بعد اسی ایلوکیٹڈ فنڈز میں سے جو مختلف ضلع ہیں اور جو مختلف اور مقامی یونٹس ہیں ان تک وہ فنڈز ٹرانسفر کر دیں گے. تو ہم نے آدھی بات پہ تو عمل کر لیا، باقی آدھی بات پہ ہم پوری طرح سے کمر بستہ ہیں کہ اس پہ بالکل عمل نہیں کریں گے. ہمارا جو ڈپارٹمنٹل کیپیسٹی کا معاملہ ہے وہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہماری جو ڈپارٹمنٹل کیپیسٹیز ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایون بجٹ بنانے اور بجٹ کو استعمال کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی بہت سے کیسز میں ختم ہو گئی ہے. جب ہر سال ہر فائنینشیل ایئر کے فروری اور مارچ کے مہینے میں اسٹاک ٹیکنگ کی جاتی ہے، ایسے بہت سے محکمے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کا 50% بھی نہ تو ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ خاموشی سے وہ پیسہ جو ہے وہ واپس مین اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے وہ بعض کیسز میں ریڈار سے نیچے. تو یہ چند میری گزارشات تھی. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ، میں نے آپ کا بہت وقت لیا. سر آپ نے بات کی کہ غالباً آپ نے 1958 کے منصوبے کا ذکر بھی کیا تھا کہ جس کے بعد نارتھ کراچی اور اس طرح کے دوسرے اورنگی اور کرنگی کے علاقے وجود میں آئے. وہاں پر جو آبادی کو منتقل کیا گیا تھا وہ بہت ان کو اپنے کام پر جانے کے لیے بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا تھا، اور وہ پھر وہ صدر یا سینٹر کے علاقوں میں جاتے تھے، اور ان آبادیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اب وہ لوگ شاید شارع فیصل کی طرف بڑی تعداد جاتی ہے، اور اس طرح کے ڈیفینس کے علاقوں میں جاری ہوتی ہے، صدر کے علاقوں میں جاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ پہ ہمارے پاس زور آیا ہے. تو آیا کہ مستقبل میں کوئی اس طرح کا منصوبہ بن سکتا ہے اس چیز کو ریڈیوس کیا جا سکے، گیپ کو ریڈیوس کیا جا سکے؟ غالباً ایک اسٹڈی کا مطالعہ کیا تھا تو دنیا میں ایوریج جو کوئی ٹریول کرتا ہے اپنے جاب کے لیے جانے کے لیے وہ شاید 8 کلومیٹرز ہوتا ہے، اور یہاں پہ تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو آیا کہ کوئی اس طرح کا منصوبہ بن سکتا ہے مستقبل میں؟ کچھ علاقے ہیں جیسے کہ قائد اعظم کے مدار کے پاس لائنز ایریا کا علاقہ ہے جس کو 1973 کے پلان میں شاید اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا، اور ان کا منصوبہ تھا وہاں پہ شاید ہائی رائز بلڈنگ بنا دی جائے گی، سوشل انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. ظہور الحسن بھوپالی صاحب کا اس میں ایک کردار تھا، انہوں نے وہ 40 گز کے لوگوں کو مکان دلوا دیا ہے. تو اس چیز کو کوئی ہم لائک کر سکتے ہیں اس طرح کا حل؟ اور دوسرا آپ نے کے ایم سی کی مالی بدحالی کا ذکر کیا، تو ابھی مرتضی وہاب صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ الیکٹرک شاید فی گھر 200 روپے کو کلیکٹ کر کے وہ کے ایم سی کو دے دیا کرے گا، اور جو گیپ ہے وہ جو ابھی ان کی ارننگ ہے اس کو بھی برج کیا جا سکے گا. تو وفاق نے اس کے خلاف وہ نہیں منظور کیا، گورنر نے بھی اس کے خلاف کچھ باتیں کی. تو اس طرح کے حل کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ قابل عمل ہے یا اس سے کچھ مسائل کے حل ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ کے دونوں بہت ویلڈ سوالات ہیں. مختصر جواب دوں گا. جو کمیوٹنگ کے حوالے سے معاملہ تھا آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی. جب آبادی کو ریلوکیٹ کیا گیا تھا 1950s کے آخر میں، تو زیادہ تر جو ہمارے یہ مزدور طبقے کے لوگ اور دیگر جو ہمارے بھائی وہاں آباد ہوئے وہ اس وقت سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ میں ان کا روزگار تھا، ان فیکٹریز میں وہ کام کرتے تھے. اس وقت کی میں نے پاپولیشن سینسس آرگنائزیشن کی ایک اسٹڈی پڑھی تو اس میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ وہ مزدور جو تھے اپنی آمدنی کا تقریباً 40% کرائے پہ خرچ کر رہے تھے. اور یہ ایک بہت یعنی حیران کن فگر ہے، کیونکہ اگر اس نوعیت کا ایکسپینڈیچر آپ ایک ایسی اسٹینڈرڈ ہیڈ آف ایونیو پہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کبھی بھی غربت کے ٹریپ سے نہیں نکل سکتے. پھر آپ کی نسلیں جو ہے پھر وہ غریبی رہ جائیں گی، کیونکہ آپ کبھی کوئی چیز سیو نہیں کر سکیں گے. تو اس کے بعد پھر
1960s کے شروع میں سیکولر ریلوے جو تھی وہ قائم کی گئی، اور پھر دوسرے اور بہت سے منصوبے جو تھے وہ بنے، جس کے تحت جو کمیوٹنگ کاسٹ اور کمیوٹنگ ٹائم ہے اس کو کم کیا گیا۔ موجودہ صورتحال اس وقت یہ بنتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے کرائے کو کم کرنے کی وجہ سے اپنے جو رہائش کے فیصلے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک اسٹڈی ہم نے ایک حوالے سے کی تھی کچھ سال پہلے، جس میں دیکھا کہ سرجانی ٹاؤن سے کافی بڑی تعداد میں لوگ آ کے پنجاب کالونی میں اور جو شہر کی مرکزی کچی آبادیاں ہیں وہاں پر آباد ہو رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا جتنا وقت اور جتنی رقم کمیوٹنگ میں لگ جاتی ہے، اگر اس سے تھوڑا سا سے پیسے ہم زیادہ دیں تو ہم ان آبادیوں میں جو کہ شہر کے قریب ہیں وہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں کم سے کم کچھ ذہنی سکون ملے گا اگر کچھ تھوڑے پیسے زیادہ بھی خرچ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ریزن تھا۔ جو کے ایم سی کی آپ نے بات کی، دیکھیں کے ایم سی جو ہے وہ اس شہر کی مین میونسپل ایجنسی ہے۔ ہر شہر کی جو سینٹرل میونسپیلٹی ہوتی ہے اس کی حیثیت شہر کی ایک مرکزی ادارے کی سی ہوتی ہے۔ اب اس وقت آپ یوں اندازہ لگائیے کہ کے ایم سی کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 24 ارب روپے ہے، اور اس 24 ارب میں سے تقریباً 88% جو رقم ہے وہ تنخواہ دینے میں نکال لیتے ہیں، تو باقی ان کے پاس تو غالباً کچھ بھی نہیں بچتا۔ لیکن کے ایم سی جو ہے اس کے پاس بہت سے ایسے آپشنز ہیں جس کے تحت وہ اپنے ریونیو کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے، جو جائز اور بالکل یعنی انسٹیٹیوشنلی ویریفائڈ آپشنز ہیں۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تمام دنیا میں جو میونسپیلٹیز ہیں وہ پراپرٹی ٹیکس پہ چلتی ہیں، اور جو زیادہ اہم شہر ہوتے ہیں ان میں پراپرٹی ٹیکس کی جو شرح ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو پچھلے سال کا پراپرٹی ٹیکس کلیکشن تھا وہ 1.7 ارب روپے تھا، جو کراچی جیسے شہر کے لیے میرے خیال سے بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، کیونکہ یہاں ہائی ویلیو پراپرٹیز کی کوئی کمی نہیں۔ لیکن ایک تو کلیکشن بہت کم تھا، دوسرے یہ کہ اس میں انسٹیٹیوشنل پرابلمس تھے، تیسرے یہ کہ اس کو ایک صوبائی محکمہ کلیکٹ کرتا ہے جس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کریکشن زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے اس کی صحت، تنخواہوں اور مراحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس وجہ سے چونکہ ڈس انسینٹیو ہے، لہٰذا ان کو کوئی میرے خیال سے اس میں تردد ہی نہیں ہے کہ اگر وہ لو ویلیو کلیکٹ کریں گے۔ ابھی ورلڈ بینک نے جو بہت سی اسٹڈیز کی اس میں بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ پراپرٹی ٹیکس ایک ایسا ایونیو ہے جو خالصتاً میونسپل جورسڈکشن میں آتا ہے۔ خالی اگر ہم اس کو کنسالیڈیٹ کر لیں تو کراچی کے پاس کم سے کم 30 سے 40 ارب روپے اضافی ٹیکس جمع ہو سکتا ہے، اور اس میں پروگریسولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا ایریا ہے جو جب تک ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہو اس پہ عمل درآمد مشکل ہے۔ میرا ایک کویشچن تھا اس کے اوپر جو میجر ٹاپک بھی ہے ماسٹر پلان کے حوالے سے، کراچی کا لاسٹ ماسٹر پلان اپروو کب ہوا تھا، اور اس ماسٹر پلان کے میجر پارٹس تھے کیا؟ کیونکہ ابھی جو ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ ایک سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے اگینسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماسٹر پلان کا بار بار ذکر آتا ہے، تو وہ ماسٹر پلان کون سا ماسٹر پلان ہے جس کو سپریم کورٹ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے، اور آج ہم لوگ اس کے اگینسٹ میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ سیکنڈلی ایس بی سی اے کے ریپرزینٹیو چلے گئے یہاں سے، ایک میجر ایشو بہت بڑا اس وقت انڈسٹری شفٹنگ کا آ رہا ہے کراچی سے لوگ یا تو نوری آباد موو ہو رہے ہیں، اور نوری آباد سے بھی ختم کر کے پنجاب موو ہو رہے ہیں۔ میں ریسنٹ ایگزامپل ہے، کل ہی میں ایک سائٹ پہ تھا اپنی پروجیکٹ سائٹ پہ، ان کی 5 فیکٹریز آلریڈی کراچی میں موجود ہیں، اور وہ پریشان ہو گئے اور یہاں سے موو کر کے اب وہ ہتار جا رہے ہیں۔ ریزن بیہائنڈ اس کہ انہوں نے ابھی کئی ارب روپے کی ایک لینڈ خریدی، ایکوائر کیا پورٹ قاسم پہ، وہاں پہ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، اور کئی کروڑ روپے کا 1.5 سے 2 ارب روپے کی وہ لینڈ ہے، اور کوئی ان کو گورنمنٹ سننے کو تیار نہیں ہے۔ پارٹ آف دیٹ جب وہ ہتار جا رہے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ نے ان کو 5 ایئرس کا ٹیکس فری زون بھی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ جب ماسٹر پلان کے اندر جب اسپیسیفکلی جب ہم پورٹ قاسم اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں تو اتنی مہنگی زمین بیچ رہے ہیں اور کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں دے پا رہا ہے، تو ہو از رسپانسبل اگینسٹ آف دیٹ؟ ماسٹر پلان اس کے اگینسٹ میں کیا کہتا ہے، اور کنزیومر اپنے آپ کو کیسے سیو کر سکتا ہے؟ میں عرض کروں کہ جو ماسٹر پلانز میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ان میں سے سوائے آخری ماسٹر پلان کے جو ایکچولی ماسٹر پلان نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان تھا، یعنی اس نے صرف جو تجاویز تھیں، سفارشات تھیں وہ پیش کی تھیں، وہ نوٹیفائی ہوا تھا، لیکن وہ اس کو پہلے نوٹیفائی کیا تھا اس وقت کی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ نظام جو تھا وہ نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آنے کے بعد ختم ہو گیا، تو اس کی حیثیت ایک طرح سے ایک ریکمنڈیشنل اینٹی کی حد تک رہ گئی۔ پھر جب عدالت نے سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور جب ان کو یہ معاملہ پتہ چلا کہ یہ پلان جو ہے
اس کو جس نوعیت کا لیگل کور چاہیے وہ موجود ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جس طرح اس وقت عدالت کی کارکردگی کا طریقہ کار تھا, انہوں نے حکومت سندھ کو پابند کیا کہ جلد سے جلد وہ اس کا نوٹیفیکیشن نکالے. تو 2018 میں انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن نکالا, لیکن وہ اس لیے بہت زیادہ کارآمد نہیں تھا, ایک طرح سے غیر مؤثر ہو گیا, کیونکہ اس پلان کا جو اپنا پلان پیریڈ تھا وہ ختم ہونے والا تھا. 2020 تک کا یہ پلان تھا, 2020 سے 1.5 سال آگے تھا اس سے, تو وہ پلان پیریڈ ختم ہو گیا. اس پلان میں جو سفارشات تھیں وہ بہت براڈ بیس تھیں. چند کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں. مثلا اس میں ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جو شہر کے میجر آرٹیریل روڈ ہیں ان آرٹیریل روڈز کی گنجائش کو بڑھایا جائے, اور جو فریٹ ٹریفک یعنی جو مال بردار گاڑیاں ہیں ان کو شہر کے مین تھروفیئرز سے باہر نکال کے بائی پاسز کے ذریعے سے, ایکسپریس وے کے ذریعے سے مین M9 یا سپر ہائی وے کی طرف لے جایا جائے. اسی طرح سے کچھ جو مرکزی علاقے ہیں شہر کی, ان کی ڈینسٹی کو ریوائز کرنے کا اس میں تجویز دی گئی تھی. مجموعی طور پہ اس پلان کی حیثیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسا ڈھانچہ بن جائے جس کے تحت یہ تجاویز مان لی جائیں, پھر اس کے بعد تفصیلی پلاننگ کا آغاز کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے وہ پورا نظام جو تھا وہی اس کے چند سالوں کے بعد ختم ہو گیا, تو وہ کام مکمل نہیں ہو سکا. جج صاحب جس پلان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کوئی مافوق الفطرت چیز ہے, کیونکہ اس کا تو مجھے بھی علم نہیں. اتنا اپنی ساری زندگی پلاننگ میں گزارنے کے بعد وہ کسی 1960 کے پلان کا تذکرہ کرتے ہیں, وہ نان اینٹی ہے, ایسا کوئی پلان ہے نہیں. جو بات میں سمجھ سکا ان کی بات چیت سے وہ یہ کہ 1960 میں کراچی کی جو حیثیت تھی وہ شاید اس سے بہت زیادہ متاثر تھے. وہ چاہتے تھے کہ شہر ویسا ہو جائے. یہ ناممکن بات ہے, کیونکہ 1960 میں جتنے لوگ کراچی میں رہتے تھے اب اس سے 4 گنا زیادہ لوگ کراچی میں رہتے ہیں. بہت سی اور چیزیں بدل گئی ہیں. تو یہ میرے خیال ایک نوسٹلجیا زیادہ ہے, اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ کم ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اوور آل ری لوکیشن ہو رہی ہے انڈسٹری کی, بالکل میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ ری لوکیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ جس نوعیت کی ایڈمنسٹریٹو فیسیلیٹیشن چاہیے ہے وہ فیسیلیٹیشن اس وقت موجود نہیں. نہ وفاقی سطح پہ ہے, کیونکہ پورٹ قاسم کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, پورٹ قاسم وفاقی ادارہ ہے, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس وقت وفاقی حکومت کو سپورٹ کیا تھا, تو ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ کم سے کم جو چیزیں وفاق کے انتظام ہیں اس پہ تیز رفتاری سے کام ہوگا اگر ایون سندھ گورنمنٹ کسی اور طرح سے کام کرتی ہے. لیکن دونوں فرنٹ پہ ہمیں کافی مایوس کن رویے کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے کہ اگر فلائٹ آف کیپٹل اور خاص طور پہ مینوفیکچرنگ اینڈ کمرشل کیپٹل شروع ہو جائے گا تو کراچی کے لیے بہت بڑے مسائل آپ سمجھ لیجیے کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس جتنی آبادی ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. یہ 1990 کے زمانے میں بھی ہوا تھا. ایک بڑے پیمانے پہ ہماری جو گارمنٹ اور ٹیکسٹائل کی صنعت ہے وہ یہاں سے نکل کے اور بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں پہ ری لوکیٹ ہو گئی تھی, کیونکہ یہاں لا اینڈ آرڈر کے اور اوور آل جو انتظامیہ عامہ کے جو معاملات تھے وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے. تو لوگ جو تھے اپنے سرمایہ اور انٹرپرائزز کو بچانے کے لیے ملک چھوڑ کے پھر اس زمانے میں گئے تھے, جس پہ کافی اسٹڈیز موجود ہیں. تھوڑا سا بتا دیں کہ لاسٹ اپروو پلان کب تھا, 1954 کا کیا ذکر ہے اس کے اندر؟ 1954 کا جو پلان تھا وہ اپروو نہیں تھا, کیونکہ وہ پلان تو یہ اسٹیبلش کرتا تھا کہ کیپٹل جو ہمارا ہے وہ گڈاپ میں ہوگا. پھر اس کے بعد جیسے ہی کیپٹل شفٹ ہوا تو اس کے بعد اس پلان کی حیثیت ختم ہو گئی تھی. آخری پلان یہی ہے 2020 والا. My name is Zulfikar Jakan. I served PCSIR for 33 years. Presently, I am a freelance trainer at QHSC. As for my little knowledge is concerned, I am born in Karachi, I raised and educated in Hyderabad, and so I am very familiar with the Karachi, Hyderabad and Super Highway, both. Thing is that, I heard when I was young, there was a master plan regarding development of Lyari Expressway and the 4 express lane and developing a commercial area on their bank. And there was one Dr. Salman or something I recall, he gave that proposal. Why it was shelved and why in 1973 there was a mass transit project which was shelved. I think so. Bone of contention nowadays of non-implementation of failure of these 2 projects. Another thing which I remember, entire Shara Faisal, Tariq Road, Khairi Village Road was totally residential areas. Why it was converted to commercial areas? Lyari Expressway was a proposal that was floated by a very well-known and well-respected academic, Dr. Sameer Hoodboy, and he also generated number of people around it.
It was at one point in time also supported by the Canadian International Development Agency, CIDA, that provided funds for its studies and also committed that if ever, I'm talking about long time back, that we will support this particular initiative whenever it will be undertaken. Unfortunately, Lyari Expressway's design and overall right-of-way and everything in a totally different format were reinitiated back in the times of General Musharraf. And in fact, on the same day he inaugurated Lyari Expressway and the Karachi Northern Bypass, although the overall intention was to shift the bulk of traffic from the port area towards superhighway. Northern Bypass was part of Karachi development plan of 1973. Lyari Expressway was an addition to that. However, the manner in which it was implemented leaves many things to be, in fact, objected to. One was that it caused large number of evictions. Large number of people were evicted and they were resettled. Now the resettlement itself increased the cost of the project many folds. And obviously there were number of conflicts that came about. For example, the actual evictees were not given land to it. And initially it was identified that about 15,000 households, comprising a total population of 250,000, they will be accommodated. It ended up providing plots to the tune of 38,000 people, and still about half of the original affectees are running from pillar to post because they could not be serviced. I am saying this because, on a confidential note, I am part of a Prime Minister's inquiry commission that is looking into that project on an official level, and startling revelations are coming before us that the facts that were shared initially were completely falsified, and the actual situation of that project ran into many snags with the passage of time. Karachi Mass Transit Program was also a part of the Karachi Development Plan, and it was very strongly recommended that in order to support the growth and equal distribution of commuter traffic and other facilities, this is a vital reality. Again, the World Bank and various other agencies were taken on board, and there were 6 corridors of movement that were identified. The first one was from Corridor 1, Sorab Road to Meriwether Tower, and all of the spade work was done. A secretariat was set up in the Karachi Development Authority, but I think political maneuverings and opposition from certain ranks of the civil society that caused the shelving of that project. Politically, the shifting of the headquarters or shifting of the entire onus of activity from Karachi to Islamabad caused enormous amount of, I would say, disadvantage to that project. And then it was completely shelved because it did not possess any official status. So whenever the decision makers started looking at mass transit later on, they started looking at it afresh, and new projects were then initiated instead of and probably revitalizing that. The other point that you referred about Tariq Road and Share Faisal, that is really unfortunate. There is no precedent that you find ever, anywhere, where you change the status of any neighborhood from residential to commercial. Whenever there is any kind of renewal exercise that needs to be done, you do it holistically. There have been countless examples from across the world when an area has gained importance, but you maintain and retain the sanctity of that area rather than shifting the status of that area. The small commercial market that existed along Tariq Road was only meant to service the people of the neighborhood of PCHS and not the whole city. But eventually, the Tariq Road almost became a de facto sub-center of the city, and the entire retail and commercial business started concentrating on that. And same is true for Share Faisal. A very disastrous law was passed by the city district government in 2002, where they changed the floor area ratio of certain streets on Karachi without any feasibility or study. Initially, there were 6 streets, including Tariq Road and Share Faisal. Today, there are 51 streets, and we are counting, because there is no final date assigned that when the last street of Karachi would be spared from getting commercialized. And this spot commercialization has played havoc with the buried infrastructure, because there is no provision. You find some very trendy apartments on Shahid Millat Road, but if you ask the residents, they have many complaints because the infrastructure needed to sustain that type of lifestyle, that's just not there. There was no infrastructure rehabilitation plan
that was actually put into action. मेरे जहन में एक सवाल आपने जो भी जवाब दिया उससे जन्म लिया, शायद वो आप उसको कहें कि बहुत अहमकाना सवाल है कि आपने फरमाया कि, और भाई ने भी कहा कि पोर्ट कासिम की जो ज़मीन है वहाँ क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ से जो हमें सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि पुश एंड पुल फैक्टर, कि कराची का पुल फैक्टर यही रहा है कि हैं, तो वो बेहतर नहीं होगा कि अगर वो यहाँ से जा रहे हैं तो जो पॉपुलेशन इस वजह से यहाँ आई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई हैं, इनॉर्मस ग्रोथ हुई है अनप्लान्ड, फिर वो माइग्रेट कर जाएंगी, तो बेहतर इन अ वे यानी ये होगा कि अगर इंडस्ट्री जो नई नहीं बन रही तो जब लेबर तो वहीं जाती है ना जहाँ उनको वेजेस मिलते हैं, नौकरी मिलती हैं, तो शायद ये ब्लेसिंग हो डिसगाइज में, वैसे मेरे जहन में आया क्योंकि सोशियोलॉजी का मैं तालिब इल्म हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत वैलिड पॉइंट है जो कराची के माइग्रेशंस की तरफ या कराची में जो ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन है उसकी तरफ निशानदेही करता है। गुजारिश ये कि कराची में जो माइग्रेशंस के बुनियादी रीज़न्स हैं वो अब बहुत ब्रॉड बेस्ड हो गए हैं। कराची में बहुत से माइग्रेशंस पिछले दिनों में जो हुए हैं वो इकनॉमिक माइग्रेशंस नहीं हैं। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ के आबाद हुए हैं जब उनकी अपनी होम लोकेशन के अंदर किसी किस्म की या तो कोई आफत आई है या उनके लिए उन इलाकों में रहने की रहाइश जो है वो दुश्वार हो गई है। आप देखेंगे कि 2013 में अबरान के ज़िले में ज़लज़ला आया। अबरान बलूचिस्तान का एक इंतहाई पसमानदा ज़िला है। वहाँ ज़लज़ला आने के बाद तकरीबन बड़े पैमाने पे जो वहाँ हाउसिंग स्टॉक था वो मलियामेट हो गया। अच्छा, वहाँ एक खुद साख्ता इंसर्जेंसी या एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है, तो वहाँ बहुत से लोग जो थे, जब हुकूमत के नुमाइंदे वहाँ गए, वहाँ रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हुआ, तो रिहेबिलिटेशन के काम के शुरू होने से पहले तकरीबन 1/3 आबादी वहाँ से जा चुकी थी। और जब उसको ट्रेस किया गया, उस पर कुछ स्टडीज़ कराई गई, तो पता चला कि जो कराची का मगरबी इलाका है, लियारी की जो नेबरहुड है, वो सारे के सारे लोग वहाँ एब्जॉर्ब हो गए। और उनसे पूछा गया कि भाई आप अपनी जगह छोड़ के क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जिन हालात में हम रह रहे हैं उससे यहाँ रहना बहुत बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का प्रेशर हमारे ऊपर उस इलाके में है, कराची में कम से कम वो सूरत हाल तो नहीं। ये चीज़ बार बार हुई कराची में। बड़े पैमाने पे जो माइग्रेशंस पिछले 10 से 20 सालों के दौरान हुए हैं, उसमें इकनॉमिक माइग्रेशंस के साथ साथ जो दूसरे रीजंस थे, दूसरे ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेशन थे, वो बहुत ज़्यादा सामने रहे। एक और इसमें ज़िमनी बात यह है कि कराची की जो अनस्किल्ड लेबर के लिए अट्रैक्शन है वो ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक कराची में बंदरगाहें रहेंगी उस लेबर का जो ओवरऑल यूटिलाइजेशन है वो रहेगा। सबसे ज़्यादा जो अनस्किल्ड लेबर काम करती है वो बंदरगाह पे करती है। ऑल्दो हमारी बंदरगाहों की शक्ल बदल गई है, पहले जो रॉ कार्गो हम हैंडल करते थे, अब तो कंटेनराइज कार्गो है, लेकिन फिर भी उसमें जो बेसिक मैनुअल लेबर है उसका एब्जॉर्प्शन बड़े पैमाने पर है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका एब्जॉर्बिंग एरिया है वो हमारी बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं, जो एक बहुत बड़े रीजन को कैटर करती है। अभी एक और सवाल हुआ था कि बड़ी मार्केट्स को रीलोकेट करने का क्या मंसूबा है। बहुत ज़माने से चल रहा है कि जोड़िया बाज़ार, जुना मार्केट और ये सारी धान मंडी, ये सब बड़ी बड़ी यानी अरबों रुपए का रोज़ाना कारोबार करने वाली मार्केट्स हैं, जहाँ हज़ारों लोग लेबर के हवाले से उससे वाबस्ता हैं। तो ये जो तमाम ताजिर और ब्रोकर्स थे ये ख़ुद परेशान थे, क्योंकि इनके पास एक्सपेंशन की गुंजाइश है ही नहीं। वो इंतहाई गुंजान आबाद जगहें हैं। बास केसेस में तो उन्होंने अपने जो गोदाम है वो अपनी मार्केट से, अपनी जो मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी है उससे दूर एक तरह से डेवलप कर ली। उससे के बाद ये समझे तकरीबन 40 साल के बाद हुकूमत ने ये बात इन प्रिंसिपल अप्रूव की है कि जो बड़ी कमोडिटी मार्केट्स हैं वो सुपर हाईवे पे रिलोकेट होंगी। वो कहाँ होंगी और कैसे होंगी उसके बारे में फ़ैसला होना बाकी है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो इसलिए भी है कि जो नया मास्टर प्लान बनेगा उसमें इन तमाम मसलों के हवाले से लैंड एलोकेशन की तजावीज़ होंगी, और इससे फिर शहर का जो मरकज़ी इलाका है उसको खासी हद तक रैशनलाइज करने में बड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि वो इलाका माहौलियाती एतबार से, दूसरे हवालों से बहुत से मसाइल का शिकार है। पुराना शहर जो है, ख़ासतौर पर जो हमारी मंडियाँ हैं, यहाँ आप सिर्फ एक बात से अंदाज़ा लगाइए, एक खान यूनिवर्सिटी की स्टडी है, हाईएस्ट रेट ऑफ एस्थमा अमंग्स यंग पीपल, और तेज़ रफ्तारी के साथ एस्थमा बढ़ रहा है वहाँ पर। जो लोगों का ख्याल है कि वहाँ की आबो हवा जो है, फ़ज़ा जो है, उस काबिल नहीं है कि वहाँ रहाइश अख्तियार की जाए या काम किया जाए।